کیا طمع رکھتا ہے، لالچ رکھتا ہے ہر شخص ان میں سے کہ وہ داخل کیا جائے گا نعمتوں والی جنت میں؟ ہرگز نہیں، بے شک ہم نے پیدا کیا ہے انہیں اس سے جسے وہ جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کے متعلق کوئی بات بتاتے تو اس وقت تو یہ لوگ مذاق اڑاتے کہ یہ لوگ ہم سے مال اور اولاد میں کم ہے، تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سے پہلے آخرت میں یہ جنت میں پہنچ جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار تھے کمزور اور غریب لوگ تھے، جن سے یہ توقع نہیں رکھتے تھے کہ انہیں بھی کوئی عزت ملے گی، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عزت سے رکھے جائیں گے۔ تو وہ کہتے کہ ہم مال اولاد میں اکثریت رکھتے ہیں، پہلے جنت میں ہم جائیں گے۔ تو اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے ہر کوئی یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا، حالانکہ رویہ تو ان کا کفریہ ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جنت میں پہنچ جائے، یعنی اپنی تخلیق سے خوب واقف ہیں۔ یہ جس تکبر میں مبتلا ہیں انہیں کوئی حق نہیں ہے کہ یہ مومنوں سے بہتر ہیں، اور ان کو یہ جانتے ہیں کہ ان کو کس سے پیدا کیا گیا ہے۔ جنت کے ذکر کے بعد ان کی تخلیق کا ذکر کیوں کیا گیا؟ ایک سوال یہاں پہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیوں؟ کیونکہ تخلیق کے اعتبار سے سب انسان برابر ہیں، لیکن جنت میں حسب اور نسب کام نہیں آئے گا، خاندان کام نہیں آئیں گے، قومیں کام نہیں آئیں گے، بلکہ اعمال چاہیے ہوں گے، ایمان اور عمل صالحہ۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایمان لانے والا کالا ہے، گورا ہے، سرخ ہے، سفید ہے، عربی ہے یا عجمی ہے، حقیر ہے یا مالدار ہے، اصل چیز اعمال ہے۔ اور یہ اس چیز کو بھی جھٹلاتے تھے کہ ہم دوبارہ کیسے پیدا کیے جائیں گے؟ جس رب نے پہلے پیدا کیا وہ دوبارہ بھی کر سکتا ہے، بس تم اپنے رویے اور طرز عمل پر غور کرو۔